ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور سلیم صافی صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شامی صاحب، عجیب سی صورتحال ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان اب سارا کا سارا وزن انہوں نے عدالت پہ ڈال دیا کہ جی آپ ہمارے جو حق ہے احتجاج کا اس کے اوپر فیصلہ دیں، اور نہیں بھی دیں گے تو بھی ہم حکمت عملی بنا کر جائیں گے. دوسری طرف آج اطلاعات آئیں کہ تحریک انصاف کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں استعفے واپس لے کر جانا چاہیے اسمبلی میں، مگر دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی نے سب کو انڈیویجولی بلانا شروع کر دیا ہے. اس حکومت کو سوٹ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اسمبلیوں میں نہ آئے، یا پھر بلف کال کر رہے ہیں اس وقت کہ جی اب آ کے دکھاؤ اگر استعفے دیے ہیں؟ دیکھیں، تحریک انصاف کے لیے مشکل صورتحال ہے. جن لوگوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، وہ اپنے استعفے کس منہ سے واپس لیں گے، اور پھر انہیں استعفے واپس کیے جائیں گے تو ان کا کیا اخلاقی چہرہ باقی رہ جائے گا. تو باقی جو ارکان ہیں جو جنہوں نے ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ اعلان نہیں کیا، وہ تو کوئی عذر ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کے لیے تو کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اعلان ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ چکے ہیں ان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی. تو بہرحال تحریک انصاف جو ہے اس کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جلدی کر لیں. ایک طرف تو پنجاب کے ضمنی انتخابات ہیں، ان میں حصہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لی گئی ہیں. دوسری طرف جو قومی اسمبلی ہے اس میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کے بارے میں بحث جاری ہے. اور تیسری طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فورس لے کے آؤں گا. یہ ایک بہت ہی ایک عجیب صورتحال ہے، اور جو کچھ بھی باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر انہوں نے کوئی یکسوئی اختیار نہ کی اور اپنے لوگوں کو نہ روکا غیر محتاط گفتگو سے، تو پھر عدالت میں بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، اور لوگوں میں تو بہرحال ایک مشکلات پیدا ہو ہی چکی ہیں. صافی صاحب، خیبر پختونخوا میں اس وقت ہیں عمران خان صاحب، اور وہاں پر ظاہر اپنے کارکنوں سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور مسلسل ان کا قیام وہی ہے. خیبر پختونخوا کے حکومتی معاملات کو آپ بڑے بہتر انداز میں جانتے ہیں، پارٹی کے معاملات بھی آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے. کچھ تو ہوگا کہ عمران خان صاحب، حالانکہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان کے بہت سارے اراکین اسمبلی ہیں، وہ اس بات سے نالاں ہیں کہ بھائی پہلے بھی تاریخ کیوں دے دی تھی اچانک، اور دوبارہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کی ڈیڈ لائن ہے، مگر اس کے باوجود پورے اعتماد ہے عمران خان صاحب واپس آنے کی بات کر رہے ہیں، عدالت سے استدعا کر رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں میں پھر بھی آؤں گا اگر عدالت نے بھی بات نہیں مانی. کچھ تو ہے جو خیبر پختونخوا میں وہ ہیں اور جو کانفیڈنس وہ دکھا رہے ہیں. اصل میں شاہ زیب، شاہ محمود اور اسد عمر اور پرویز خٹک سمیت اور یہ فواد چودھری سمیت کوئی بھی عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سے متفق نہیں ہے، لیکن کسی میں بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنے اختلاف کا اظہار کر سکے. ہاں، البتہ کل اتنا ہوا ہے، یہ ابھی آپ کو درنوں کے دن یاد ہوں گے کہ اس وقت اس اسمبلی کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، اس پہ لعنت بھیجی تھی، اس پہ حملے کر رہے تھے، اور پھر سر جھکا کے سب اس میں آ کے بیٹھ گئے. تو یہ سب اسمبلی میں واپس آئیں گے، اور جو وہاں پہ ان کے اجلاس ہوئے ہیں تو اس اجلاس میں ان کی غالب رائے یہ بنی ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور آج وہ فواد چودھری نے ویسے ٹویٹ کر دیا ہے، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کا واپس آنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ہمت کر لے اور آ کے اسپیکر کے سامنے اپنے استعفے کی تصدیق کر لے. تو اب ایک تو ان کی رائے یہ بنی ہے وہاں پہ کہ ہمیں اسمبلی میں واپس جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک بڑی تعداد عمران خان صاحب کے کہنے پہ استعفے نہیں دے گی. دوسرا، انہوں نے آج کچھ وزراء کو اور ارکو کے جو اس وقت چپ گئے تھے اور مارچ کے دوران، تو ان کی لسٹ بھی بنا دی ہے اور ان کے خلاف کارروائی سے بھی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے. تیسرا، وہاں پہ کیوں ہیں؟ تو وہاں پہ اصل میں گرفتاری سے بچنے کے لیے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا صوبہ ہے، اور اس حکومت کے لیے بھی بوجھ اس لیے بنتے جا رہے ہیں کہ اس وقت سیم ہاؤس بھرا ہوا ہے، وہاں کا آفیسر مس بھرا ہوا ہے، وہاں کا شاہی مہمان خانہ بھرا ہوا ہے، سوات سے ٹراؤٹ آ رہے ہیں، جرسی تکہ کو روزانہ جو ہے وہ کئی دن پہ بھجوا کے وہ ذبح ہو رہے ہیں. تو ورکر میں بھی بد دلی پھیل رہی ہے،
اور پھر وزیر اعلیٰ اور وزراء وہ ادھر ان کی خدمت میں، اور یہاں سے جو لوگ گئے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم بھی ہے، وہ سب اس کام میں لگے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کریں، اس لیے کبھی عدالت کی بات. لیکن اسمبلیوں کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب اسمبلی کے اندر واپس آنے کے لیے کوئی فیز 7 چاہتے ہیں اور کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہیں. شامی صاحب، جو پچھلے ہفتے تک عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، یہ تقاریر تھیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی واضح ذکر ہوتا تھا. جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی 6 دن کی، وہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور حکومت تینوں کو دی تھی، مگر آج سارا کا سارا وزن انہوں نے عدلیہ پہ ڈال دیا کہ عدلیہ کا بھی ٹیسٹ کیس ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جواب نہیں ملا یا اچھا رسپانس نہیں ملا اس لیے ہے، یا انہیں امید ہے کہ عدلیہ سے انہیں کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوز ہو گئے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کے ذمے الزام لگائیں اور کس کو نشانہ بنائیں. اب عدلیہ کی اوٹ میں جو پناہ لینے کی کوشش ہے، یہ بڑی محیر العقول ہے. دیکھیے، عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کی نگرانی میں اپنا مارچ کریں یا دھرنا دیں یا حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنائیں. آپ کو انتظامیہ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آپ کب آئیں گے، کہاں بیٹھیں گے، کہاں جلسہ کریں گے، کہاں جلوس نکالیں گے. تو یہ ساری بات تو انہیں انتظامیہ سے طے کرنی چاہیے. اور یہاں ان کا یہ خیال تھا کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. وہ خیال تو ادھورا رہ گیا، ایک خواب بھی رہ گیا. آپ نے دیکھا پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے وہاں بھی اب نشانہ بن رہی ہے. لوگ جو ہیں جواب طلب کیے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں نکلے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ سیاسی کارکن جو ہیں وہ کوئی گوریلے نہیں ہوتے، وہ لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آتے. وہ اس گرمی کے اندر اور آسمان کے نیچے اور بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ کیوں آتے، اور کس طریقے سے کیا مقصد حاصل کرنا مقصود تھا. تو ابھی آج انہوں نے خود کہا ہے خان صاحب نے کہ اسلحہ موجود تھا میرے کارکنوں کے پاس، اس لیے خون خرابہ بھی ہو سکتا تھا. تو پھر اگر کل وہ کریں گے، کل جلوس نکالیں گے، دھرنا دیں گے، تو کل پھر اسلحہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. تیاری سے مقصد کیا ہے ان کا؟ ان کو چاہیے کہ سیدھے طریقے سے ایک جمہوری لیڈر کے طور پر بیہیو کریں، پارلیمنٹ کا احترام کریں. پارلیمنٹ میں واپس آ سکتے ہیں تو واپس آئیں، ضمنی انتخاب لڑیں، بلدیاتی انتخاب کی تیاری کریں اور قسمت آزمائیں. ان کی جو طاقت ہے اگر وہ اس کو مجتمع رکھیں گے تو ان کے کام آئے گی. لیکن اگر وہ گومگو کا شکار رہیں گے، ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے، تو پھر تو جو ان کی طاقت موجودہ ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. وہ جو داغ نے کہا ہے نا کہ کعبے کی ہے ہوس، کبھی کوئے بتاں کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. اور صافی صاحب کوئکلی آپ بھی بتائیں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا کوئی رسپانس نہیں آیا ہے؟ جو دباؤ مطلوبہ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ڈال پائے ہیں کیونکہ ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں تھا، تو جو پہلا لانگ مارچ تھا وہ بیک فائر ہی کر گیا ہے کہ جو دباؤ تھا، اینٹیسپیشن میں دباؤ تھا کہ پتہ نہیں ایسا ہو نہ جائے، وہ دباؤ ختم ہو گیا. اصل میں ایک تو وہ 2014 کے غلط فہمی کے شکار تھے اور ان کے ورکر بھی، اور سیکنڈ ٹیئر بھی یہ سوچ رہا تھا کہ 2014 کی طرح سر آئینہ عمران خان کا عکس ہوگا اور پس آئینہ کوئی اور ہوگا. نہ پولیس ان کو کچھ کہہ سکے گی، نہ کوئی اور ان کو کچھ کہہ سکے گا. اور دوسرا، انہوں نے اپنی صفوں میں یہ بات پھیلائی ہوئی تھی اور اس سے اپنے لوگوں کا حوصلہ باندھ رہے تھے کہ درپردہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. ایک وہ غلط فہمی جب دور ہو گئی اس دھرنے یا مارچ کے نتیجے میں، تو اب ان کے جو سیکنڈ ٹیئر کا حوصلہ بھی بہت زیادہ وہ پست ہو گیا ہے، اور وہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ بھئی قانون اور آئین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ وہ اپنے ادارے کے ساتھ ہے یا پھر حکومت وقت کے ساتھ ہے، کیونکہ جب ان کی طرف سے طلب کیا گیا، اس لیے اب وہ سارا عدلیہ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اب آج آپ دیکھیں کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ عدلیہ سے التجا کی جاتی ہے. آج اس کا انداز تحکمانہ تھا کہ میں عدلیہ سے کہتا ہوں. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ عدلیہ اس سے پہلے انہوں نے جو فیصلے میں لکھا تھا H9 پارک کا،
عدلیہ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، حکومت نے اس پہ عمل کیا، لیکن اس روز بھی اس نے عدلیہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی اور انہوں نے لوگوں کو ڈی چوکانے کا کہہ دیا۔ اور جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، ان کی حکومت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں جو قاعدہ ضابطہ بنایا گیا ہے، جس کے تحت انہوں نے مولانا فضل الرحمان وغیرہ کو اجازت دی تھی، وہی کریں اور آ جائیں اپنا احتجاج کریں، لیکن اب اس میں میرے خیال میں ان میں وہ سکت بھی نہیں رہی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔